بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ بھارت کے سینے پہ ایک کیل ٹھونکا گیا ہے اور وہ کیل یہ ہے کہ جو پاکستان کا خواب تھا وہ حقیقت میں تبدیل ہو چکا ہے۔ پاکستان نے گوادر کے اندر افغان ٹرانس ٹریڈ جو ہے نا اس کا آغاز کر دیا ہے۔ شپ آئی ہے، اس نے اپنی کنسائنمنٹ اتاری ہے اور وہ سامان وہاں سے موو ہو کے افغانستان کی طرف رواں دواں ہے، اور پیچھے اور بھی بہت ساری شپمنٹس آ رہی ہیں۔ یہ ایک خواب تھا ہمارا کہ چین جو ہے نا گوادر کے اوپر اور پاکستان جو ہے نا مل کے کام کریں اور ہم اس کو آپریشنل کریں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان کا نصیب جو ہے نا جاگے گا اور یہیں سے جاگے گا۔ اور بھارت کو بہت تکلیف ہے۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیسے بھارت پلان کر رہا ہے کہ جو ہے نا پاکستان کے اوپر حملہ کیا جائے، جس کے اندر وہ عجیب و غریب قسم کی ان کی انٹیلیجنس رپورٹ آ رہی ہیں۔ بھارتی فوج کتنے پانی میں ہے، بھارتی فوج کا اسلحہ کتنے پانی میں ہے، اور بھارتی فوج کے جو اڑتے ہوئے ڈبے ہیں وہ کتنے پانی میں ہیں، یہ ساری تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت نے ویسے تو بہت بڑے بڑے دعوے کرتا ہے بھارت۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بھارت نے پاکستان ملٹری کا ڈاکٹرائن چوری کر لیا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ پاکستان جب بھی بھارت کسی بھی قسم کی بدماشی کرتا ہے، بڑھ کے مارتا ہے یا کوئی شرارت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پاکستان اس کو کہتا ہے کہ ہمیں نتائج کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم نے اگر آپ نے اس حد تک اگر آپ نے ٹیرر دکھانے کی کوشش کی تو پاکستان کے پاس آخری حل اس کا نیوکلیر اثاثہ ہے، وہ اس کو چلانے سے باز نہیں آئے گا۔ اب بھارت نے وہی پالیسی چوری کر کے چائنا کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے اپنے جو ایٹمی جو ان کے اثاثے ہیں ان کے رخ موڑ دیے ہیں بیجنگ کی طرف۔ پہلے وہ پاکستان کی طرف تھے اور بیجنگ کی طرف رخ موڑ کے اگنی میزائل ان کو لگا دیے گئے ہیں۔ بیسیکلی لگایا لگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی تو فی الحال ساری پھلجھڑیاں چھوڑی جا رہی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے چائنا کو ہم روک لیں کہ بھی وہ ہمارے اوپر حملہ نہ کرے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ امریکہ اور برطانیہ کے بعد فرانس کا بھی ضمیر جاگ چکا ہے، اور یہ ضمیر مسلمانوں کے لیے جاگا ہے۔ کون خوش نصیب مسلمان ہو سکتے ہیں پوری دنیا کے اندر جن کے لیے امریکہ آواز اٹھائے، جس کے لیے برطانیہ آواز اٹھائے، فرانس اٹھائے، اور ابھی آنے والے دنوں میں دیکھیے گا پورا یورپ اٹھائے گا۔ یہ کون سے ایسے مسلمان ہیں؟ یہ فلسطین کے مسلمان تو نہیں ہیں، یہ کشمیر کے مسلمان تو نہیں ہیں، یہ شام کے مظلوم بھی نہیں ہیں، یہ یمن کے مظلوم بھی نہیں ہیں، عراق میں جو 18 سال سے لوگوں کی زندگیاں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے وہ بھی نہیں ہے، مشرق وسطیٰ کا کوئی ملک نہیں ہے۔ یہ جناب مسلمان ہیں چین کے۔ چین کے مسلمانوں کے لیے ان کا دل پھٹا جا رہا ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے ان کو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگیار کے اندر مسلمانوں کو چین نے کنسنٹریشن کیمپ میں رکھا ہوا ہے، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہو، لیکن کیا ان لوگوں کو فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، مشرق وسطیٰ کے مسلمان، اور جہاں جہاں پہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، وہ بالکل نظر نہیں آ رہی ہوگی؟ بھارت کا مودی کشمیر کے اندر کیا کر رہا ہے کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ ہاں، چین کے مسلمان ضرور نظر آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مسئلہ چل رہا ہے ہانگ کانگ کے سیکیورٹی لا کا، مسئلہ چل رہا ہے اسٹریٹجک کمپٹیشن کا، مسئلہ چل رہا ہے ہواوے کو قابو کرنے کا، اور اس طرح کے پتہ نہیں کتنے ایسے مسائل چل رہے ہیں جو کہ امریکہ کے، برطانیہ کے، یورپ کے مفادات کے خلاف ہیں۔ انہوں نے چین کو پوری دنیا میں بدنام کرنا ہے، انہوں نے چین کا مقابلہ کسی بھی لحاظ سے کرنا ہے، چاہے اس کے اوپر انوائرمنٹ کی پابندی لگائیں یا کچھ اور کریں، لیکن بہرحال ان کی دال نہیں گل رہی۔ ہمیں امید ہے کہ شاید کسی نہ کسی دن امریکہ، برطانیہ اور فرانس فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں، جو کہ UN کے اندر ریزولوشن ہے جس کی، اور 70 سال سے وہ انتظار کر رہا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مودی صاحب انتہائی انپریڈکٹیبل ہوئے ہیں، ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ رافیل آنے کے بعد وہ عجیب قسم کی ایک، جس طرح بچہ ہوتا ہے نا اور اس کو کوئی چیز ملتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو ابھی اس کا ایکسپیریمنٹ کر لوں، میں اس کی قابلیت کو چیک کر لوں، اور خطرہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کسی بھی قسم کا ایڈونچر کیا جا سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں آرمی چیف نے بیان دیا ہے کہ کسی بھی اشتعال انگیزی کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا 4-5 دن پہلے اسکردو کے اندر پاکستان کے
ایئر فورس کے جو چیف ہیں وہ گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ سارا دورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم دشمن کی جو بھی وہ جدید اور ایڈوانس ٹیکنالوجی وہ خرید رہے ہیں، طیارے خرید رہے ہیں، ہم اس کی تیاریوں سے لا علم نہیں ہیں۔ پھر خبر آئی کہ وہاں پہ GF-17 تھنڈرز لگا دیے گئے ہیں۔ بہرحال یہ خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بھارت کوئی بھی شرنگیزی کر سکتا ہے، اس کے لیے وہ پلاننگ کر رہا ہے۔ ایک خبر بھارتی میڈیا دے رہا ہے کہ جی انٹیلیجنس رپورٹس آ گئی ہیں کہ 300 مجاہدین لائن آف کنٹرول پر مختلف علاقوں کے اندر وہاں پہ وہ اڑی ہے، کپواڑہ ہے، بانڈی پورہ ہے، رجوڑی ہے، پنج ہے اور اس طرح کے علاقوں کے اندر وہ انتظار کر رہے ہیں، یہ انتہائی ٹرینڈ مجاہدین ہیں اور یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کوئی سیکیورٹی گیپ ملے، اور اس کے اندر انہوں نے ISI پہ الزام لگا دیا، جیش محمد پہ لگا دیا، لشکر طیبہ پہ لگا دیا اور پتہ نہیں کس کے اوپر نشان جو ہے نا سوالیہ نشان بنا کے انہوں نے کہا جی کہ ہم چکنا ہے، ہماری سیکورٹی فورسز نے خاتمہ کر دیا سارے کشمیر سے۔ بہرحال اب جو بھی ہوگا وہ سرحد پار ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے یہ بہانے جو ہے نا بناتے رہے ہیں۔ ویسے تو بھارت خطے میں ایشین ٹائیگر بن کر نہ صرف پاکستان بلکہ چین کو ناکو چنے چبانے کا خواہش مند ہے، مگر زمینی حقیقت پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو حقائق اس کے بالکل برعکس ملیں گے۔ بھارتی الیکشن ہو یا پاکستان کسی سیاسی بحران کا شکار ہو، بھارت نے ہمیشہ چاہے وہ بمبئی حملے ہوں، سمجھوتا ایکسپریس ہو، پلوامہ جیسے گھناؤنے کھیل کھیلے اور اس کے بعد بھارتی میڈیا اپنے ٹوپی ڈرامے شروع کر دیتا ہے، پاکستان کو بدنام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بھارتی میڈیا بھارت کو دنیا کی ہیبت ناک جنگی طاقت اور تیسری بڑی فوجی قوت قرار دیتا ہے، مگر حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ 1948 کی کشمیر جنگ ہو، 65 کی جنگ ہو، کارگل ہو، سرحد کی جھڑپیں ہوں یا فلاپ ایئر سٹرائک ہو، بھارتی فوج کو ہمیشہ منہ کی کھانا پڑی ہے۔ بھارتی فوج کے پاس جو موجود اسلحہ ہے وہ صرف میوزیم میں رکھنے کے قابل ہے، بلکہ بھارتی فوج کا جو morale ہے وہ بھی بدحالی کا شکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی فوج میں اوسطاً سالانہ 113 اور ماہانہ 9 اہلکار اپنی زندگیوں کا خاتمہ کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کی قسم پرسی اور morale کا فقدان ہے۔ اکثر بھارتی فوجیوں کو جنگی محاذ پر کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی تک میسر نہیں ہوتی۔ بھارتی ہوا باز پاکستانی F-16 اور GF-17 تھنڈر کا سامنا کرنے سے ایسے بھارتی افواج گھبراتی ہے جیسے کوا غلیل سے۔ کبھی ان کا سر بجیت پکڑا جاتا ہے تو کبھی امبینندن چائے پینے چلا آتا ہے۔ بھارت کے زیر قبضہ کشمیر سے روز اطلاعات آتی ہیں کہ اتنے فلاں فوجی نہتے نوجوان نے مار دیے، تو کبھی فوج کے کیمپوں میں گھس کر مجاہدین نے قیامت برپا کر دی، جو کہ بزدل بھارت ہمیشہ فوج کی جو پیشہ ورانہ مہارت ہے اس کے لیے ایک ذلت آمیز سوالیہ نشان ہے۔ بھارت کے 40% میزائل تجربات کی ناکامیاں ان کی نااہلیوں کا منہ بھولتا ثبوت ہے۔ کاش پاکستان کو عبرتناک سبق کی گیدڑ بھبکیاں دینے والے بھارتی میڈیا خواب خرگوش سے باہر آ کر پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کے کرشمات دیکھے تو ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، اور یہی میزائل ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ کولکتہ، مدراس، بمبئی سمیت شاید ہی بھارت کا کوئی شہر، قصبہ یا ٹکڑا ہو جو پاکستانی میزائلوں کی زد میں نہ ہو۔ پاکستانی مسلح افواج کو جن چیلنجز کا سامنا ہے وہ کوئی راز نہیں۔ پاکستانی فوج کے اخراجات بھارتی فوج کے مقابلے میں 1/4 بھی نہیں ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر جنگ چھڑی تو بھارت کے حکومتی ذرائع کے مطابق بھارتی حکومت میں جنگ میں جو مصروف اپنی فوج کو زیادہ سے زیادہ 12 دن تک اسلحہ اور گولہ بارود فراہم کر سکتی ہے، جبکہ بھارتی فوج کے پاس موجود 68% اسلحہ جو ہے وہ آلات بہت پرانے ہیں۔ بھارتی ایئر فورس کے جہاز اڑتے تابوت ہیں جنہیں گرانے کے لیے کوے ہی کافی ہیں، اور یہ جہاز کسی بھی لحاظ سے F-16 اور F-17 تھنڈر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جبکہ پاکستان کے پاس دنیا کے بہترین پائلٹ موجود ہیں، اور ہیومن ریسورس کے لحاظ سے پاکستان اور بھارت کی فوج کا کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا۔ اگر آپ بھارت کی نیوی پر نظر ڈالیں تو آپ کو آئے روز خبریں ملتی ہیں کہ وہ اپنے ہی جہاز اور آبدوزوں کو اڑانے میں مصروف ہیں۔ رافیل وہاں پہنچ چکا ہے، لیکن اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ سیلف ریلائنس کی جو پالیسی تھی جو بھارت کی وہ تباہ ہو چکی ہے۔ دیکھیں پاکستان اتنے سکون سے کیوں بیٹھا ہوا ہے۔ پاکستان خود اپنے ٹینک بنا رہا ہے، پاکستان خود اپنے جہاز بنا رہا ہے، پاکستان خود
چائنا کے ساتھ مل کے اپنی سب میرینز بنا رہا ہے۔ پاکستان کو پتہ ہے اس نے کیا کرنا ہے، اس نے بیوقوفوں کی طرح پیسہ غریبوں کا جا کے باہر پھینک کے اربوں ڈالر کے گنے چنے چیزیں نہیں لے کے آ جانی جن کو ایک دفعہ چلایا اور اس کے بعد اربوں ڈالر گیا۔ پاکستان خود کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان خود بنائے، جس کو اور ہمیشہ وہ جنگیں لڑنا انتہائی آسان ہوتی ہیں جو اسلحہ وہ ملک خود بنا رہا ہو، وہ اپنی ضرورت کے مطابق جتنا چاہتا ہے اتنا بنا سکتا ہے۔ خریدی ہوئی گولیاں تو اگر ختم ہوگی تو کیا کریں گے؟ دوبارہ آپ رشیا جائیں گے گولیاں لینے کے لیے؟ اگر جنگ 10 دن کی بجائے 20 دن چل گئی تو پھر کیا کریں گے؟ جو آپ نے 15-20 میزائل اور 6-7-8 جہاز لے کے رکھے ہوئے ہیں وہ کہاں لے کے جائیں گے آپ؟ اور اب ہوا یہ ہے کہ جو سیلف ریلائنس کا نعرہ تھا مودی کا وہ تباہ ہو چکا ہے۔ مودی نے 2018 میں پلان کیا تھا کہ $50 بلین کے جو سالانہ ایکوپمنٹس وغیرہ لیے جائیں گے، لیکن اس میں سے 60% امپورٹ ہو رہی ہے، صرف 10% جو ہے وہ انڈیجینس یعنی کہ وہاں سے ہی بھارت کے اندر پیداوار کی جا رہی ہے۔ $130 ارب جو ہے نا چند سال کے اندر بھارتی فوج اپنے اوپر خرچ کرنے، اپنی ماڈرنائزیشن کے لیے خرچ کرنے کا پلان رکھتی ہے، جو کہ سالانہ 10% کے حساب سے بڑھتے جائیں گے۔ اسی طرح اس وقت حالات یہ ہیں کہ الحمدللہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ 1965 دیکھیں، میں جھوٹ بول سکتا ہوں، میں ایک پاکستانی ہوں، بھارتی اخبار جھوٹ بول سکتے ہیں کیونکہ وہ بھارت کی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ڈیلی لیبنان کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے انڈین ٹروپس ریٹریٹ فرام پاک ایریا، یہ لبنان کا اخبار کہہ رہا ہے۔ پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں دی آسٹریلیا پاکستان وکٹری، اور اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا گریٹ ریپلس تھا پاکستان کا پنجاب میں امرتسر کے اوپر کہ جو بھارتی فوج آگے آئی تھی وہ اتنے خوفناک طریقے سے پیچھے گئی کہ اس طرح کا جو اٹیک ہے وہ صرف اور صرف دوسری جنگ عظیم کے دوران افریقن ڈیزرٹ کیمپین کے اندر دیکھا گیا تھا۔ اس کے بعد اس طرح کا کبھی بھی ریپلز نہیں دیکھا گیا جس طریقے سے پاکستانی جوانوں نے ان کو اٹھا کے پھینک دیا۔ دی ٹائمز ریکارڈ کو آپ چیک کریں تو انڈین ایڈمٹس ریٹریٹ امرتسر کے حوالے سے، اور اس میں یہ بات کسی اور نے نہیں کی ہوئی، انہوں نے کوٹ کیا ہوا ہے کہ بھارت کے ڈیفنس منسٹر YR چون نے یہ بات منظور کی ہے، قبول کی ہے کہ ہاں یہ چیز ہمارے ساتھ ہوئی ہے۔ بہرحال بھارت کی بہت زیادہ پاکستان کے اندر شرارتیں شروع ہو چکی ہیں۔ گلگت بلتستان میں کل 5 ہمارے اہلکار شہید ہو چکے ہیں، اور وہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے اسلحہ فراہم کیا جا رہا تھا جہاں پہ وہ گئے ہیں، تو اس کے بعد فائرنگ شروع ہو گئی۔ اب اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے بھارت کہ کسی بھی طریقے سے چائنا کے مفادات کو اور پاکستان کو اکٹھے ایک تیر سے 2 نشانے کیے جائیں اور ان کو نقصان پہنچایا جائے۔ جیسے جیسے ہمارے پاس تفصیلات آئیں گی ہم انشاءاللہ آپ کو آگاہ کرتے جائیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اپنے دوستوں، عزیز اقارب اور ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔